جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، اتدرون من المفلس؟ صحابہ نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن وہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ تو لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا فیصلہ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ظالم کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں۔ معزز سامعات، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس بندے نے دنیا میں نمازیں بھی خوب پڑھی، روزے بھی خوب رکھے، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ برے کام بھی خوب کرتا رہا، برے کاموں سے اس نے پرہیز نہیں کیا، آج یہ مفلس ہے، آج یہ بد نصیب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میری نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہیں، روزے میرے تھے، ثواب یہ لیتے چلے جا رہے ہیں، حج میں نے کیا تھا، زکاتیں میں نے دی تھی، قربانیاں میں نے کی تھی، لیکن آج میری نیکیوں کو، اجر و ثواب کو یہ لیتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا عجیب کیفیت ہوگی، کتنی بد نصیبی ہوگی جب نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، نیکیاں بس اس کی ختم ہو گئی ہیں، نمازیں ختم ہو گئی، روزے ختم ہو گئے، لیکن اس نے دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی وہ بھی کھڑے ہیں، وہ اور باقی ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر مظلوم کا حق ادا ہونے سے پہلے ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دو، آخر وہ ظالم جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ معزز سامعات، اسلام صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ حقداروں کا حق ادا کیے بغیر کوئی بھی بندہ سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ الغرض، اگر ہم دنیا میں دوسروں کو ذرا بھی تکلیف دیں گے تو ہمارا شمار آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دوسروں کے لیے رحمت بنائے اور حقداروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔